جو یہ ساری ادائیں ہیں، حج ہے کیا ادا؟ ہم نے ادا کو ادا کیا۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے، اب قرآن کی بات سنو گے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھو۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھو، آگے پیچھے نہ پڑھو۔ عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھو، مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھو، عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھو۔ اب یہ قرآن کہتا۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ حج کے لیے گئے تو کیا کیا؟ آپ عرفات کے میدان میں آپ نے ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھ لیا۔ عرفات کے میدان میں ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ظہر کو ظہر سے پڑھو، عصر کو عصر کے وقت پڑھو، مغرب کو مغرب، عشاء کو عشاء، فجر کو فجر کے وقت۔ لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ کا رسول کر رہا ہے، اور جو کر رہا ہے تو وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ اس وقت کیا تھا؟ اس وقت وقت نہیں تھا، اس وقت سواری نہیں تھی، اس وقت سہولت نہیں تھی۔ آج تو ساری سہولتیں ہیں، آج تو سارے معاملات ہیں۔ اے حاجی حج کرنے کے لیے گیا ہے، اب ظہر کا وقت بھی ہے، عصر کا وقت بھی ہے، اب ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر کیوں پڑھ رہا ہے؟ فرمایا اس لیے پڑھ رہا ہوں، پتہ بھی ہے وقت بھی ہے، پتہ بھی ہے پہنچا ہوا بھی ہوں، لیکن بات یہ ہے یہاں آ کر میرے مصطفیٰ نے ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ میں بھی ایسے پڑھ رہا ہوں، میں تو اپنے یار کی سنت کو پورا کر رہا ہوں، اس کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ فرمایا حاجی آتا وقت ہے، لیکن وقت ہونے کے باوجود جو کام میرے مصطفیٰ نے کیا ہے تو بھی کر لے، میں تیرے حج کو قبول اور منظور کر دوں گا۔ مزدلفہ بھی گئے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ مزدلفہ میں گئے، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ ہم مزدلفہ جاتے ہیں، وقت بھی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ کیا، اور جو میرے مصطفیٰ نے میرے رسول نے کیا وہ ایسے نہیں کیا، وہ خدا کے حکم پر کیا۔ میرا خدا چاہ رہا تھا تو کیا، کیونکہ رسول خدا کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا۔ جب مزدلفہ میں گئے تو مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ حاجی گیا، اس نے مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا۔ آواز آ گئی کہ میری محبوب کی سنت کو تم نے پورا کر دیا۔ دیکھیے حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد خدا سے عرض کیا باری تعالیٰ کو کیا کروں؟ فرمایا اے پیارے خلیل اب لوگوں کو بلا، ہم نے اس گھر کو بسانا نہیں، اب لوگوں کو بلا۔ عرض کیا باری تعالیٰ میں لوگوں کو بلاتا ہوں لیکن میری آواز لوگوں تک کیسے جائے گی؟ فرمایا اے پیارے خلیل صرف آواز دینا تیرا کام ہے، تیری آواز کو پوری دنیا تک، پوری کائنات تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور وہ پہنچی جب اللہ کے خلیل نے آواز دی لوگوں آ جاؤ حج کرو، بیت اللہ کا طواف کرو۔ یہ آواز اتنی گونجی، اتنی بجی، اتنی چلی، کہاں کہاں یہ جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے بھی سن لی، جو باپ کے باپ کی پشتوں میں تھے انہوں نے بھی سن لی، جو ماں کے رحموں میں تھے انہوں نے بھی سن لی، جو پیٹ میں تھے انہوں نے بھی سن لی۔ جنہوں نے سنی، جنہوں نے اس پر لبیک کہا، حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، 10 دفعہ کہا، 30 دفعہ کہا، اللہ نے اتنے حج اتنے عمرے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ یہ راز تھا۔ دیکھیے کسی نے حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا باری تعالیٰ، کیا کہا؟ باری تعالیٰ جو حج کرے گا کیا ملے گا؟ جو حج کرے کیا ملے گا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا نے کیا فرمایا؟ اے پیارے داؤد
جو حج کرے گا اس کا یہ صلہ ملے گا، دنیا میں اس کو معافی دے دوں گا، دنیا میں حج کرنے والے کو معافی دے دوں گا، اور قیامت کے دن ملاقات کے وقت میں خود خدا اس سے ملاقات کروں گا، میں رب ہو کر ملاقات کروں گا، اور جب میں اپنے بندے سے ملاقات کروں گا پھر اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا، اس کو جنت میں داخل بھی کر دوں گا۔ یہ حج کی شان ہے۔ دیکھیے اب یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جو بتانا چاہتا ہوں۔ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے نکلا، مقروض نہ ہو، کسی کا مقروض نہ ہو، اپنا قرض دے کر جائے۔ حج کرنے والا مقروض نہ ہو، اگر قرض ہے تو قرض دے کر جائے پھر حج کرے۔ حج کرنے والا اگر اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ صلح کر کے جائے، تو اپنی لڑائی کو ختم کر کے جائے۔ حج کرنے والا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق مارا، اس کا حق ادا کر کے جائے۔ اب حاجی حج کرنے کے لیے گیا، اس نے کیا کیا؟ حج کرنے سے پہلے کسی کا دل دکھایا تو وہ حج کرنے سے پہلے اس کو راضی کر کے جائے۔ اگر وہ سارے کام کر کے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی خوشنودی بھی عطا کرے گا، اس کا حج بھی قبول فرما